السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب جتنے بھی آسام کے نوجوان تشریف فرما ہیں، میں تہ دل سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب خاموشی اختیار کریں. میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ مجھے آخر میں موقع ملے بات کرنے کا، اور بہت کم موقع ملے، کیونکہ 2 دن سے میں شدید بیمار ہوں. کیونکہ سری نگر میں 3 دن رہ کر آیا. وہاں سے بہار کی گرمی، حیدرآباد کی گرمی، جھارکھنڈ کی گرمی، پھر جودھ پور کی گرمی، یہ سرد گرم ہے. مجھے انفیکشن ہوا ہے، اور تھروٹ انفیکشن بھی اور سردی بھی ہوئی ہے. اور اینٹی الرجی ٹیبلٹس میں غنودگی بہت ہوتی ہے، تو میں نے رات میں بھی اور صبح بھی گولی کھایا، اور اس میں نیند کی غنودگی بہت ہوتی ہے. تو جس جوش میں تقاریر اکثر کرتا ہوں، شاید اتنا جوش آج مجھ میں آپ کو نہیں دکھے گا، لیکن میں کوشش ضرور کروں گا. یہ آسام اسٹیٹ ہندوستان کے کونے میں ہے، لیکن میرے دل کے بیچوں بیچ بستا ہے یہ آسام. میپ میں اگر آپ دیکھتے ہو تو آسام بالکل کونے میں نظر آتا ہے، لیکن منور زماں کے دل کے بیچوں بیچ ہے. وہ بیچوں بیچ اس لیے ہے کہ 2003 سے 2006 تک میں فارماسسٹ ایک ہاسپٹل میں جاب کیا کرتا تھا، اور رات میں انگریزی زبان سیکھتا تھا. تو ویسے تو 3 مہینے کا کورس ہوتا، لیکن ابا جان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں نے اس 3 مہینے کے کورس کو 3.5 سال تک پڑھتا رہا. یہ اللہ کی پلاننگ تھی. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ہم کچھ پلان کرتے ہیں اور اللہ کچھ پلان کرتا ہے، اور اللہ کی پلاننگ اعلیٰ ہوتی ہے، سپیریئر ہوتی ہے، سپریم ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے جاب چھوڑ دی ہے. گورنمنٹ جاب بھی ملی مجھے، وہ بھی میں نے چھوڑ دیا. اور جاب چھوڑ کر میں جب ٹیچنگ لائن میں آیا، ٹیچر بنا 2007 میں. 2007 سے 2016 تک پورے 10 سال میں انگریزی پڑھاتا رہا. اور 2017 میں مولانا بدر الدین اجمل صاحب نے مجھے فون کیا، ایک لڑکی کی اسپیچ سن کر، میری تقریر سن کر نہیں. ایک لڑکی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر اسپیچ دی تھی اروند کیجریوال صاحب کے پریزنس میں، گڈ لیڈر، آئیڈیل لیڈر اور گڈ گورننس میں. تو وہ مولانا بدر الدین اجمل صاحب کو اتنا پسند آئی اسپیچ، وہ فوری مجھے فون کیے، اور فون کر سب سے پہلا جملہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ مجھے 10 سال پہلے کیوں نہیں ملے، مجھے اچھے لوگوں کی تلاش ہے. تو آپ نے کہا فوری آپ جہاں بھی ہیں آپ ہو جائے آسام تشریف لے آئیے. تو میں آسام گیا، وہاں پر ورکشاپ کیا. تو وہاں میں نے لڑکیوں کو ایک اسپیچ دی تھی ہاسٹل گرلز کے لیے. ایسے دہاڑے مار کر رو رہی تھی لڑکیاں وہ اسپیچ سن کر. اور پورے دنیا کے کنٹریز، شاید کوئی کنٹری بچا ہوگا، وہاں سے مجھے کالز آئے ہیں. تو یہ جو ٹیچر سے میں اسپیکر بنا، اس میں آسام کا بہت بڑا حصہ ہے، اور مولانا بدر الدین اجمل صاحب کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. اور اسی ورکشاپ کے ختم پر، کانوکیشن پر، میں نے ایک ڈیبیٹ رکھا مدر اور فادر پر. اور وہ جلالیہ مدرسے کے شیخ الحدیث شمس الدین صاحب کی بیٹیا
اور ایک کریم گنج سے ہی ایک لڑکی ایک مدر اور ایک فادر کو فیور کر رہے تھے. وہ جہاں تک میرا علم ہے قریب 20-25 کروڑ لوگ اس کو دیکھے ہیں ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. تو یہ جو ٹیچر سے میں اسپیکر بنا ہوں اس میں آسام کا بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا رول ہے ماشاءاللہ. اور یہ بیماری کی حالت میں اسٹیج پر کھڑا ہوں اور امیر شریعت شیخ حضرت مولانا یحییٰ صاحب دامت برکاتہم الاولیاء کے مبارک ہاتھوں سے یہ جو عمامہ پہنایا گیا, تو وہ جو عمامے کی گرمی ہے میرے ٹیمپریچر کو نارمل کر دیا, پسینے چھوٹ گئے تو بخار اتر گیا الحمدللہ. تو یہ دراصل یہ جو سٹیج ہے یہ طلباء کے لیے ہے جو پارٹیسپیٹ کیے ہیں اور علماء کا سٹیج ہے, لیکن یہ مولانا حذیفہ صاحب وسطانوی دعوت برکاتہم کا جگر ہے جو میرے جیسے اپنے ٹیچر کو لے کر گھوم رہے ہیں. ہندوستان کے چپے چپے میں مجھے لے جا رہے ہیں, افریقہ کے جنگلوں میں بھی جا کر 3 وہاں کے کنٹریز میں میں نے اسپیچز دیے, اور یونائٹڈ کنگڈم کے 15 سٹیز کے سب مدارس میں میرے آپ نے لیکچرز رکھے. یہ لیڈر کی نشانی ہوتی ہے, اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر مجھے آگے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر آپ کے بڑے عاشق ہیں اور آپ کو سننا چاہتے ہیں, تو آپ کی بات بھی سن کر اگر وہ بدل جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑا اچیومنٹ ہے, کیونکہ بدلنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. وہ کس کی بول سے بدلتے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, انسان میں بدلاؤ آنا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ جگر آپ رکھتے ہیں ماشاءاللہ, اتنا بڑا ادارہ ہندوستان کا سب سے بڑا ادارہ, یعنی جس میں 10,000 طلباء پڑھتے ہیں اور 100 ادارے ہیں اور اس کے پریزیڈنٹ ہیں, اور مجھ جیسے اپنے ٹیچر کو ایسا موقع دیتے ہیں. میں اس پلیٹ فارم سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں ہر پلیٹ فارم سے ایک میسج دینے کی کوشش کرتا ہوں. یہ دینی محفل ہے, دین کا سیکھنا دین کا سکھانا دو بھی ثواب ہے. دین کا سیکھنا, دین کا سکھانا, یا قابل ٹیچر بننا یا قابل لیڈر بننا, اس کے لیے میں نے جو سمجھا ہے اس پر میں روشنی ڈالتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب میسج آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, میسج کیا, کمانڈ آیا, حکم آیا کہ آپ اپنے گھر کے فیملی ممبرز کو دین سکھائیے, اسلام کا میسج پہنچائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق اپنے گھر کے فیملی ممبرز کو دین کا میسج پہنچایا. پھر کچھ دن بعد پھر میسج آتا ہے کہ ابھی آپ اپنے خاندان کے ممبران کو یہ دین کا میسج پہنچائیں. تو وہ دین کا میسج پہنچاتے ہیں. پھر کچھ دن کے بعد, یعنی اس وقت میں چھپ چھپ کر دشمن اسلام کا غلبہ تھا, ان سے ڈر ڈر کر چھپ چھپ کر بڑے حفاظت سے اپنی جانیں بچاتے ہوئے دین کے میسیجز کو پہنچایا کرتے تھے. پھر اللہ کا میسج آیا, ابھی چھپ چھپ کر نہیں, ابھی علن اعلان آپ نے میسج کنوے کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مکہ کے ممبران کو, وہاں کے رہنے والے باشندوں کو جمع کیے, اور پہاڑی کے اوپر چوٹی پر پہاڑ پر کھڑے ہو کر تمام مکہ کے باشندوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ می آل دیز ڈیز, ان دنوں آپ مجھے کیسے پائے ہو, ان دنوں آپ مجھے کیسے پائے ہو. تو آپ سارا مجمع بیک وقت آواز گونجتی ہے کہ صادق الامین, ہم نے آپ کو سچا پایا ہے اور ہم نے آپ کو ایماندار, آنیسٹ پایا ہے, لائل پایا ہے. اگر وہ بیک وقت میں سارے لوگ منور زماں کو کہیں آپ صادق ہے, الامین ہے, یا دنیا میں 850 کروڑ لوگ اس وقت جی رہے ہیں ان کی تعریف کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ
دلی دل میں سب کو خوشی ہوتی ہے، لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان بخش نہیں تھے اس جواب سے۔ اس وقت میں وہ اپنا امتحان لیے، جو اس دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں جو عوام کے بیچ میں آ کر کھڑے ہو کر خود کا امتحان لیں۔ تعریف سننے کے لیے تو سب لوگ تیار ہیں، قصیدے پڑھے جاتے ہیں تو خاموشی سے سر نیچے رکھتے ہیں، لیکن مزہ تو دلی دل میں آتا ہے سب کو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد ایسی شخصیت، ایسی پرسنالٹی، خوش نہ ہوئے لیکن اپنا امتحان لیے۔ وہ کیسا لیے؟ سوال کر کے کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے اور اٹیک کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، اگر میں ایسا کہتا ہوں کہ آپ میری بات مانو گے؟ پھر آواز گونجی کہ ہم نے آپ کے مبارک منہ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، ہم نے ہمیشہ سچ سنا ہے، ہم بالکل آپ کی بات مانتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ذات کو رکھا، پھر اس کے بعد اللہ کی بات کو، یعنی اپنی بات کو رکھا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بات رکھنی تھی اللہ کی، لیکن اللہ کی بات رکھنے سے پہلے آپ نے کیا رکھا؟ بتائیں سب لوگ، اپنی ذات کو رکھا، یعنی اپنے کیریکٹر کو رکھا۔ تو دین سیکھنا ہے، دین سکھانا ہے، ٹیچر بننا ہے یا پھر لیڈر بننا ہے، تو سب سے پہلے مجھے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے کیریکٹر کو بنانا بہت ضروری ہے۔ علم میں اضافہ ہو سکتا ہے، کسی کو اللہ بہت ٹیلنٹڈ بنا سکتا ہے، اس کو کئی ساری چیزیں یاد ہو سکتی ہے، لیکن اس سے مقبولیت نہیں ملتی ہے انسان کو۔ آج دنیا میں بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، لیکن مقبولیت کس سے ملتی ہے؟ اخلاق سے، کیریکٹر سے۔ اپنی ذات کو بنانا ہے۔ جو بھی طلبہ یہاں تشریف فرما ہے وہ کل کے فیوچر لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ کل کے زبردست ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں، کل کے زبردست مقرر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میری اس چھوٹی سی بات کو آپ لوگ اپنے دل میں بٹھا لیں کہ آپ نے لائف میں کچھ بننا ہے تو پہلے اپنی ذات کو بنائیں، اس کے بعد جب آپ اپنی بات رکھتے ہو تو وہ بات لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے اور وہ بات لوگ سننا پسند کرتے ہیں۔ یہاں تشریف فرما سبھی طلبہ اور جتنے بھی لوگ دور دراز سے آئے ہیں میں سلوٹ کرتا ہوں، کیونکہ ریسرچ کہتا ہے، طلبہ پر ریسرچ کیا گیا کہ ایک اسٹوڈنٹ پورے 100% کانسنٹریشن کے ساتھ کلاس روم میں کتنی دیر لیکچر سن سکتا ہے۔ تو بڑا ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ 7 منٹ سے زیادہ کوئی لیکچر نہیں سن سکتے۔ 7 منٹ کے بعد دماغ